تقریباً 11 سے 12 کروڑ روپے میرے پاس جتنی سیونگ تھی، گھر تھے، گاڑیاں تھیں، پلاٹس تھی، سب کچھ میں نے پلاٹس وغیرہ سب کچھ بیچ کے میں نے اپنی بیماری پہ لگا دیا۔ ٹرانسپلانٹ کے بعد گھر واپس آئے ہیں تو تقریباً 6 مہینے سے 8 مہینے گزرے ہیں، تو وہ کڈنی بھی بھائی والی بھی فیل ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کوسا ولاگس۔ آج کی ویڈیو تھوڑی سی دردناک ہے، کیونکہ ہمیشہ کی طرح ہم نے لاپرواہی برتتے ہوئے ایک اور چراغ اپنے ہی ہاتھوں سے بجھا دیا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طریقے سے غم اور غصے کا اظہار کروں، کیونکہ بیچ میں نے کچھ بات کی تھی کسی ویڈیو میں، 2-3 دفعہ میں نے اس کا ذکر کیا اسد عباس مرحوم کے حوالے سے کہ بڑے درد میں وہ لڑکا مرا ہے، امداد کی تلاش میں کہ کہیں سے کوئی امداد کرا دے تو وہ بیرون ملک جا کے اور اپنا علاج کرا لے۔ اس کا خاندان پورا جو ہے وہ اجڑ گیا۔ جب ستارہ امتیاز اس بندے کو ملا تو دنیا میں اس کا چرچا ہوئے، اور بہت پیاری آواز تھی ماشاءاللہ۔ انڈیا میں گیا، وہاں جا کے بھی اس نے کافی نام کمایا، لیکن ایک کہانی ہوئی وہاں سے، پتہ نہیں کس کو جتانا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ہندوستان نے ہمارا ایک بندہ اور کھا لیا، اس کا ذمہ دار ہندوستان ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بول چکا ہوں۔ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آ رہا تو بہت ساری یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کہ آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اسد عباس کے ساتھ کیا ہوا۔ جو اس کا ساتھی تھا، اس تک نے بتایا کہ وہاں پر اس کو کچھ کھلایا گیا جس کے بعد سے اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ ہندوستان اپنے آپ کو ہمیشہ اوپر دکھانے کے چکر میں 2 نمبریاں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کبھی نصرت فتح علی خان جو ہیں، جو دنیا کے سب سے بڑے میوزیشین تھے، ان کی موت ہو جاتی ہے ہندوستان میں۔ پھر ہمارے ایک اور لڑکا تھا جو کہ کمپٹیشن میں تھا، اس کو ہوٹل کے اندر جو ہے وہ دم گھٹا کے اس کو گیس چھوڑ کے زہریلی وہ مار دیا گیا۔ آئی ٹی کے ڈپارٹمنٹ میں چھوٹی چھوٹی 2 بچیاں تھے، ایک میرا خیال میں عرفہ نام تھا، کیا تھا اس کا بچی کا، وہ آگے نکلی، وہ مر گئی۔ ایک اور بچہ آیا تھا، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ مائکروسافٹ میں اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا تھا، وہ بھی مر گیا۔ کہیں سفلی، کہیں جادو، کہیں کوئی زہر، کہیں گیس، کہیں کوئی سلو پوائزن۔ اسد عباس کل اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ سننے میں آیا کہ ایڈ میں وہ کسی کی بات سنتا نہیں تھا، نہ جواب دیتا تھا، صرف اور صرف وہ حمد و ثنا کرتا رہتا تھا، منقبر حمد و ثنا، اور دعا کرتا ہے۔ مطلب لاسٹ جو اس کی وائف سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میرے بچوں کی اور اپنی حفاظت کرنا، اپنا خیال رکھنا، اور میرے بچوں کو مولا کا عزادار بنانا، ٹھیک ہے۔ مرتے دم تک وہ بندہ جو ہے وہ یہ بات کرتا گیا، اینڈ تک جو ہے وہ اس نے صرف اور صرف اللہ کا ذکر کیا ہے، کیونکہ بتا رہے کہ ہاسپٹل سے جب آیا تھا تو اس نے مٹھائیاں تقسیم کی تھی، لیکن اس نے ایک الفاظ جو اس کے تھے وہ اس نے جو دہرائے کہ میری ماں کے قبر کے ساتھ میری قبر بنانا، میری ماں کے قدموں میں میری قبر بنانا۔ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اب میں نہیں بچنے والا۔ اس نے مٹھائی اسی چکر میں بانٹی کہ اب میری دنیا سے جان چھوٹ رہی ہے، محتاجی کی زندگی۔ ایک کہاں کھاتے پیتے گھرانے کا لڑکا، ایک حسینہ جوان لڑکا، اس حالت میں پہنچ گیا کہ شاید آئینہ بھی اس کو دیکھ کے پہچان نہ پائے کہ تو کون ہے۔ بھائی جو ہے وہ سارے برباد ہو گئے۔ اس کی بیماری کی خبر سنتے اس کی ماں جو ہے اس کا انتقال ہو گیا، پھر 2 بہنیں جو ہے وہ بھی رخصت ہو گئی۔ بھائی کو اس حالت میں دیکھتے کتنا پیار کرتے ہوں گے وہ لوگ۔
ایک بھائی نے اپنی کڈنی دے دی اور کہا کہ شاید میں دوسری کڈنی بھی دے دوں تو میرا بھائی بچ جائے. لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے لیکن بھائی نہیں بچا. پھر پتہ چلا کہ امریکہ میں کہیں ٹرانسپلانٹ ہو جائے گا تو شاید بچت ہو جائے گی. کاش یہ پہلے پتہ چل چکا ہوتا ہے. کاش پہلے پتہ چل چکا. اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں پاکستانی. تھوڑی تھوڑی کر کے بھی اگر ہم لوگ امداد کرتے تو شاید ہو جاتا. لیکن مجھے پورے ملک سے اتنا وہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، گلہ نہیں ہے. مجھے اصل میں گلہ کس سے ہے؟ وہ جو 7 نوحے اور مرتبہ خوانی کرتے تھے وہ لوگ کہاں گئے؟ یہ جو لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے وہ ایک ایک اشرے کے لینے والے مولوی ہیں ہمارے، کہاں گئے؟ دنیا بھر میں اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان میں سے کتنے اوورسیز پاکستانیوں نے اس کی امداد کی؟ کوئی تو کھڑا ہوتا نا. کسی کو فکر نہیں تھی. ہر ایک کو اپنی روٹی کی پڑی ہوئی ہے. میں بچ جاؤں، مجھے پورا ہو جائے، کل تک کے لیے پرسوں تک کے لیے بچا لوں، اگلے سال کیا ہوگا؟ اگر میں مر گیا تو میرے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ کچھ نیکی کا کام کر لیتے شاید وہ لڑکا بچ جاتا، شاید. لیکن یہ چیز پتہ چلی کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں، بہت مشہور لوگ، کس طریقے سے بے دردی سے وہ مارے جاتے ہیں. ہم پاکستانی ہیں یہ یاد رکھیے گا. وحید مراد یاد ہے؟ فلموں کی سائٹ پر آ جائیے. وحید مراد کتنی بے دردی سے اس کی موت ہوئی ہے. کس طرح اس کو جو ہے وہ کراچی سے کہاں لاہور سوزوکی میں اس کا جنازہ رکھ کے لے کے گئے کہ جیسے کوئی مال جا رہا ہے. رنگیلا صاحب کی کیسے انتقال ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں تو پتہ ہوں گی. ہم وہ قوم ہیں کہ اپنے محسنین کو یا ہمارے ملک کے جو بیمار ہیں ان کو ان کے مرنے کے بعد یاد کرتے ہیں. بڑے اچھے تھے یار، اللہ ان کی مغفرت کرے. اور ایک طبقہ ہوگا ابھی جو کم وقت ہمارا ویڈیو بنا رہا ہوگا کہ جس نے کہا تھا کہ نصرت فتح علی خان جب مرا ہے، ان کی الفاظ بول رہا ہوں، تو اس کی زبان اس کے گلے پہ لپٹی ہوئی تھی. یہ ان کے الفاظ تھے. اب آپ سوچتے کہ یہ الفاظ کن کے ہوتے ہیں؟ فلانا مرا، اس کی جب قبر کھودی گئی تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں. ایک بندہ مرا ہے، اس کی قبر جو ہے وہ اس کو قبر میں دفنا دیا گیا ہے، تو سالوں اس کی قبر کھودتے کیوں ہو تم لوگ؟ یہ نہیں سمجھ میں آتا. خیر اب وہی کچھ ہے، اس کے بھی بارے میں الٹی سیدھی بکواس کر رہے ہوں گے کہ یہ گانے گاتا تھا یا نوحے پڑھتا تھا اس لیے اس کی ایسی دردناک موت ہوئی ہے اور اللہ ایسی موت سے سب کو بچائے. یہ بکواسیں چل رہی ہوں گی. لیکن جو شخص جیسے وہ نہیں کہ اپنا امجد صابری، اس کی موت کا واقعہ یاد ہے نا؟ میرے خیال میں 2 رمضان تھا اور میں بڑا بے چین ہو کے اس دن مجھے لگ رہا تھا کوئی بڑا برا ہو رہا ہے. میں بہت دور کہیں، جو میرے ان سے کوئی تعلق نہیں، نہ مجھے جانتے ہیں. میں آپ کو فیلنگس بتا رہا ہوں کہ جب بہت برا ہونے لگتا ہے نا میری حالت خراب ہو جاتی ہے. میں ٹہلے لگا رہا تھا جہاں میں کام کرتا تھا، تو میرے جونیئر جو تھے مجھے بول رہے تھے کہ سر آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں کہا یار بہت کچھ غلط ہونے والا ہے، بہت کچھ غلط ہونے والا ہے، اللہ خیر کرے کیا ہونے والا ہے. اپنے اوپر، گھر والوں کے اوپر، جہاں کام کر رہا ہوں اس ادارے کے اوپر، مالکان کے اوپر، اسٹاف کے اوپر دعائیں پڑھ پڑھ کے دم کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں کچھ بہت برا ہونے والا ہے. شاید کسی طریقے سے شام ہوتی خبر آ جاتی ہے کہ بھائی امجد صابری کو بیچ سڑک کے اوپر گولی مار کے شہید کر دیا گیا. میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا تھا کہ مجھے طبیعت جو ہے وہ کس سے کتنی اٹیچ ہے. میں نے شاید امجد صابری کو اتنا سنا بھی نہیں ہوگا، لیکن ایک دفعہ دیکھا ضرور تھا کہیں پہ کسی اسٹوڈیو میں. میرے خیال میں ریڈ بلو ایپل میں شاید یا پیرامڈ کے اسٹوڈیو میں ملاقات ہوئی تھی. تو وہاں پر میری ملاقات ہوئی تھی. بڑا کوئی نائس آدمی تھا. اس کے بعد سے میں اس کا فین ہو گیا تھا کہ کیا ڈاؤن ٹو ارتھ بندہ. تو پھر جب بھی اس کا کوئی پروگرام آ رہا ہوتا تھا، کوئی جو ہم لوگ رمضانوں میں ٹرانسمیشن وغیرہ دیکھا کرتے تھے، میں آفس میں ہوتا تھا تو وہاں سے بیٹھ کے دیکھتا تھا. وہ بندہ ساری رات جو ہے وہ
ہم تو سنا کرتا رہے اللہ کی، اور گیا دنیا سے گھر والوں کو بتا کے کہ میں اب نہیں آؤں گا. ایسے ہی اسد عباس، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤ بھائی، پاکستان کے اندر کچھ نہیں ہے. اگر ہاں آپ کوئی سیاستدان ہو، کوئی بہت توپ چیز ہو، کوئی بیوروکریٹ ہو، کوئی اور بندے ہو، تو آپ کے لیے تو فوراً لندن ہے، کیونکہ نواز شریف کو قبض لگتی ہے لندن بھاگتا ہے. زرداری کو جو ہے وہ مونچھ کا بال ٹیڑھا ہو جاتا ہے وہ لندن بھاگتا ہے. ٹھیک ہے، فضل الرحمان صاحب کو کچھ ہوتا ہے لندن بھاگتے ہیں. کسی کو کچھ بھی ہو جائے امریکہ لندن چاٹا ہوا ہے بہت اچھے طریقے سے. لیکن اگر آپ ملک کے کوئی معمار ہو، کوئی آپ نے ملک کا نام روشن کیا ہے، آپ نے ملک کے نام کے اوپر پیشاب نہیں کیا ہے، روشن کیا ہے، سوری ٹو سے، تو آپ جو ہے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنے کے لائق ہو. یہ پاکستان کا اصول ہے. پاکستان زندہ باد، مگر پاکستانی زندہ باد نہیں ہے. یہاں پر پاکستانی مردہ باد ہے. یہ ہمارے ملک کا حال ہے. اور لوگ جا رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، اسد عباس بول گئے، دنیا سے چلے گئے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے، یہ وہ. اتنے بڑے بڑے ٹی وی چینلز وغیرہ ہیں، وہ سالے سپورٹ نہیں کر سکتے تھے تمہارے پروگرام چمکائے اس بندے نے یار. ہمارے علماء کہاں ہیں جو مجلسوں میں اس نے ایک رونق رکھی ہوئی تھی، درد کی علامت بن گیا تھا وہ. اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ بے ساختہ آنسو نکلتے تھے. کہاں گئے؟ کسی نے کوئی ہیلپ کی؟ نہیں بھائی نہیں. اتنے لوگ مر جاتے، ایک اور مر گیا. دنیا کو ہم یہ میسج دے رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو اپنے قوم کی جو بندے ہیں نا ان کی قدر نہیں ہے. پاکستان کو اپنے قوم کے کسی بندے کی قدر نہیں ہے. اسٹارز ہو، سپر اسٹارز ہو، یا میرے جیسے ہوں، ہم وہ قوم ہے. پھر آئے گا برسی آ گئی، ہاں جی برسی آ گئی، ہاں چلو جاؤ چل کے. کیا ہے کھانے میں؟ کیا ہے؟ اچھا قورمہ ہے، نان ہے. ابھی 4 ٹکڑے کر لیو، ٹھیک ہے نا. یار تیل زیادہ تھا یار، مرچیں زیادہ ڈال دی، نمک زیادہ ڈال دیا، یہ ہوگا. ابھی بھی یہ کل بھی یہی ہوا ہوگا. یہ اگر آج جنازہ ہو گیا ہے، یہ کل جنازہ ہو گیا تو یہی ہوا ہوگا. کیونکہ آپ تو کھانے والی قوم ہے نا. ہمیں صرف خوشیاں منانی آتی ہیں. کوئی پاکستان آزاد ہو گیا، خوشیاں مناؤ. پر آ گئی، خوشیاں مناؤ. عید آ گئی، خوشیاں مناؤ. غم کیا ہوتا ہے؟ ہمارا نبی رو رو کے چلا گیا دنیا سے، آنسو بہا بہا کے ہمارے لیے. ہم اس کی یاد میں ایک آنسو بھی نہیں بہاتے. پھر 12 ربیع الاول ہمارے نبی کے وصال کا دن ہے، ولادت کا دن ہے، سوری، وصال والا دن کوئی ہے؟ اپنے نبی کے لیے تھوڑی سی آنسو بہا دو. لیکن نہیں، ہم تو دنیا میں خوش ہونے کے لیے آئے ہیں. اسی طریقے سے اولاد نبی جو ہے نا، اس کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے یار کیا ہے، ہم تو نہیں مانتے ان کو، کہ خود ہی مارے خود ہی روتے ہیں. یہ چیز چل رہی ہے. مرنا پیٹے دو، چھریے سے مارے، ڈنڈوں سے مارے، بم سے مارے، خود ہی سے مارے خود ہی روتے ہیں. یہ چل رہا ہوگا ابھی بھی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر ہمارے بڑوں نے یہ ڈالی یہ ساری باتیں کہ شیعہ کافر ہوتے ہیں، خود ہی مارتے ہیں اور خود ہی روتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں وہ تو پڑھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ کتابوں کے اندر تو حقیقت لکھی ہوئی ہے. وہ اگر پڑھ لی ہم نے تو سارے شیعہ ہو جائے گا، پورا ملک شیعہ ہو جائے گا. شیعہ نہیں چاہیے یار. یہ چیزیں نکالے اپنے ذہن سے. کوئی شیعہ سنی نہیں ہے. سب اللہ کا جو ہے وہ اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، سب اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں یار. وہ ٹھیک ہے، اگر شیعہ آپ کے مقدسات کو نہیں مانتے اور آپ ان کے مقدسات کو نہیں مانتے، چھوڑو یار. اللہ تو ایک ہے نا. ایک دوسرے کو خوش کرنے میں لگو، اپنے حسن اخلاق سے دین پھیلاؤ نا. تو نہیں ڈنڈے کے زور پہ پھیلائیں گے. ہمیں تو لڑنا ہے، ادھر سے ادھر گالیاں پڑیں، ادھر سے ادھر گالیاں پڑیں، بس لڑتے رہو، فساد مچاتے رہو. بس پاکستان زندہ باد. دنیا میں جو کہیں نہیں ہو رہا ہوتا نا وہ پاکستان کے اندر ہو. سب چیزیں آپ دیکھ لو. کل سے مرغا انڈا دیتا ہوا نظر آئے گا آپ کو پاکستان. وہ ہے. لوگ کہیں گے یار آپ اتنی دکھی اور اتنی ایموشنل اسپیچ کر رہے ہو اور چائے کا کپ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ نہیں رہے. تو اعتراض کرنے والوں کو کچھ بھی ہوگا نا، کچھ بھی بولیں گے تو بھائی بکتے رہو، مجھے تو فرق نہیں. مجھے صرف افسوس ہے اس بات کا. مجھے کسی اہل سنت سے کوئی وہ نہیں ہے گلا شکوہ. مجھے ہمارے جو فقہ جعفریہ کے لوگ ہیں نا ان سے شکوہ ہے کہ صاحب بیاض نواب خان منقبت خان چلا گیا دنیا سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے.
کس کس نے اس کے لیے امداد جمع کی؟ کس نے کہا کہ یار یہ لو، ایک گردہ تمہارے بھائی نے دے دیا، گردہ میرا لے لو؟ کوئی بہت بڑا اس کے ساتھ کوئی سین ہوا تھا، جب بھائی بتا رہا ہے اس کا کہ گردہ لگا تھا تو کتنے 6 مہینے میرے خیال میں وہ ہاسپٹلائز رہے، اس کے بعد جب وہ گھر آئے تو پھر گردہ خراب ہے۔ اس کا مطلب کسی نے بہت گندا تعویذ گنڈا کیا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے تو کہیں گے تعویذ گنڈے کچھ نہیں ہوتے، تو ہمارے نبی کے اوپر بھی تعویذ گنڈا ہوا تھا، جاؤ ان سے زیادہ کوئی نمازی پرہیزگار تھا، روزے رکھنے والا تھا، آپ اس سے بڑے ہو، ٹھیک ہے، آپ کے اوپر کچھ نہیں ہوگا۔ وہ عادت ہے کوئی میں سب کے اوپر تعویذ گنڈے کر سکتی ہوں لیکن مسلمان پہ نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ باوضو رہتے، تو ہمارے نبی کے باوضو نہیں رہتے تھے؟ کسی نے بول دیا ایسی تو آپ لوگوں نے یقین کر دیا، تاریخ بھری پڑی ہے کس کس کے اوپر کیسے کیسے جادو گنڈے ہوئے ہیں، وہ یقین نہیں آتا نا آپ لوگوں کو۔ کیوں؟ سننا ہے کہ کس نے کیا کہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ یقین کرنا ہے، لیکن جو لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر وہ تو پڑھنا ہی نہیں ہے۔ پاکستانیوں ایڑیاں رگڑ کے مرو، ٹھیک ہے نا، یہ میری بھی تصویر دیکھ لیجیے، یہ میں ہوں۔ آج نہیں تو کل یہ یاد رکھنا کہ جیسے لوگ جا رہے ہیں نا یہ ملک چھوڑ چھوڑ کے، ابھی 60,000 پاسپورٹ بنے نئے، ایک مہینے کے اندر 60,000 پاسپورٹ۔ جب یہ 22 کروڑ کی آبادی میں سے صرف چند ہزار لوگ بچیں گے نا پاکستان میں، ان سے کہنا حکومت کریں، چاٹیں اس ملک کو، کیونکہ ہاں پر سچ کی باتیں آپ کوئی نہیں کرتا نہ سنتا ہے۔ میں ایک ساتھ کئی ٹاپکس پہ بات کر رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ میں تنگ آیا ہوں اس ملک کے نظام سے، اور میرا دل نہیں چاہتا پاکستان میں رہنے کو۔ میں کچھ بھلائی کے لیے بھی نکلتا ہوں، کہ بھلائی کے لیے کسی کے کام کروں یا کسی کا بھلا کروں، تو وہ خود ہی انٹرسٹڈ نہیں ہوتا، نہیں یار جیسا ہی چلتا رہتا ہے، کیا کرنا۔ پاکستان نہیں سدھرے گا جب تک آپ خود اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے، ٹھیک ہے نا۔ سوری میری بہت ساری باتیں آپ لوگوں کو بری لگی ہوں گی، افسوس ہے، شرمندگی نہیں ہے، کیونکہ میں نے کوئی بات غلط کی نہیں، کیونکہ میں کڑوا سچ بولتا ہوں، اسی لیے کڑوی چائے پیتا ہوں۔